ابو وائل نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کورنشیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1202۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اور راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2465۔ عبدالصمد نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے پہچانتے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ اے ابو بکر، یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں، تو آپ جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینے کا راستہ بتلانے والا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گرا دے۔ چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دیا۔ پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار سراقہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ، کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ راوی نے بیان کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ کے خلاف تھا، شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا، دشمن کو آپ سے روکنے لگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکابر انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا، آپ سوار ہو جائیں، آپ کی حفاظت اور فرمانبرداری کی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقے میں لے لیا۔ اتنے میں مدینے میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چلتے رہے اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم نے اپنے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ وہ اس وقت اپنے ایک کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا، لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہمارے ننہالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب نے عرض کیا کہ میرا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا گھر اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا اچھا تو جاؤ، دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لیے درست کرو، ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے، کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اے یہودیو، افسوس، تم پر اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں، اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، پھر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ اسلام کیوں لانے لگے؟ آپ نے فرمایا، ابن سلام اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور کہا، اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کے لیے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3911۔ عبید اللہ حضرمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے سنا، انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ صفت بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ہی ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7084۔